کرے گا۔ دوسرا عذاب اللہ کے نبی اپنے زبان سے برپا رہے ہیں کہ دوسرا عذاب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بستی والوں کے اوپر ایک ایسا حاکم مسلط کرے گا جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا، جو بستی والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا۔ ظالم حاکم کو اللہ رب العالمین اس بستی پر، اس ملک پر مسلط کر دے گا جس بستی والے، جو گاؤں والے، جو ملک والے علماء کی تذلیل کرتے ہیں۔ تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو گاؤں والے علماء کی، امام کی، مفتی کی تذلیل کرتا ہے، اس گاؤں والے کے اوپر اللہ رب العالمین ایک ایسا حاکم مسلط کرے گا، ایک ایسا حاکم اس گاؤں والوں کے ذمے سونپ دے گا کہ وہ حاکم اس بستی والوں کے ساتھ خیانت کرے گا، بددیانتی سے پیش آئے گا۔ چوتھا عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بستی والا امام کے ساتھ یا کسی عالم کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، کسی عالم کی بے عزت کرتا ہے، تو اس بستی والوں کے اوپر دشمن کو ایسا مسلط کرے گا جو دشمن اس بستی والوں کو در در پر ٹھوکریں کھلائے گا، جو دشمن اس بستی والوں پر وقت در وقت اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرے گا، اس کے اوپر حملہ کرے گا، اس کے جو مال و دولت ہے، اس بستی والوں کا جو ایریا ہے، اس کے اوپر دشمن کو مسلط کر دے گا، اور وہ دشمن اس بستی والوں کے اوپر در وقت ان لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا۔ یہ چار عذاب اللہ کے نبی اپنے زبان سے فرما رہے ہیں، اور آج ہمارے ملک کا حالت یہی ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ایسی خصلت پیدا ہو گئی کہ ہم علماء کی تحقیر کرتے ہیں، ہم علماء کو چھوٹی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس بنا پر اللہ رب العالمین نے ظالم جابر بادشاہ کو، حاکم کو مسلط فرما دیا۔ جو ظالم جابر بادشاہ در در کی ٹھوکریں کھلاتا ہے ہم لوگوں کو۔ ابھی کچھ دیر پہلے شاعر حضرات کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کی حیثیت فٹ بال کی طرح ہو گئی ہے کہ ہر کوئی آتا ہے فٹ بال کو جس طرح شاٹ مار کر اڑاتا ہے، اسی طرح ہر کوئی آ کر مسلمانوں کو فٹ بال کی طرح کھلونا بنا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم علماء کی تحقیر کرتے ہیں، ہمارے اندر علماء سے محبت نہیں ہے، ہمارے دل میں علماء سے پیار نہیں ہے، اماموں سے پیار نہیں ہے، اماموں سے اچھا سلوک نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسۃ فتہلکوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، اے میرے ماننے والوں، اے میرے شیدائیوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اگر تم سے ہو سکے تو تم پڑھنے والے بن جاؤ، جاننے والے بن جاؤ، تعلیم حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ اگر تم تعلیم حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہو، جاننے والے نہیں ہو، تو تم پڑھنے والے بن جاؤ، کن عالما، پڑھانے والے بن جاؤ یا پڑھنے والے بن جاؤ۔ اگر تم یہ دو نہیں بن سکتے، نہ پڑھنے والے بن سکتے نہ پڑھانے والے بن سکتے، تو تم کم از کم علماء کے ساتھ، علماء کی بات سننے والے بن جاؤ، علماء کے وعظ و نصیحت کے فرمان کو تم عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر تم سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہو، تمہارے پاس فرصت نہیں ہے علماء کی بات سننا، تمہارے پاس وقت نہیں ہے وعظ و نصیحت کی باتیں سننا، تمہارے پاس فرصت نہیں ہے علم حاصل کرنا، تمہارے پاس فرصت نہیں ہے کسی کو پڑھانا، تو تم کم از کم علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اگر تم علماء سے محبت نہیں کرنے والے ہو، تم ان چار کیٹیگری میں سے کوئی ایک بھی نہیں بن سکتے، نہ عالم بن سکتے، نہ اس کا پڑھنے والا بن سکتے، نہ تم اسٹوڈنٹ بن سکتے ہو۔ اگر تم سامعین بن جاؤ، سننے والے بن جاؤ، اگر تم یہ بھی نہیں بن سکتے، اگر تم علماء سے محبت کرنے والے بھی نہیں بن سکتے، تو تم پانچواں حصہ مت بنو، کیونکہ اللہ کے نبی اپنے زبان
زبان مبارک سے فرما رہے ہیں اگر تم ان 4 کیٹیگری میں نہیں پڑھتے ہو، 5ویں نمبر میں آ رہے ہو تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتُهْلِكُ، چنانچہ محدثین فرماتے ہیں کہ تم عالم نہیں، تم متعلم نہیں، تم مستمع نہیں، تم محب نہیں، تو تم کیا ہو؟ علماء کی تذلیل کرنے والے ہو، تم علماء کی تحقیر کرنے والے ہو، علماء کی عزت اچھالنے والے ہو، علماء کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی بیان کرنے والے ہو۔ اگر تم ایسا بنو گے وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتُهْلِكُ، تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، تمہارا دنیا برباد ہو جائے گا، تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ جو عالم تمہیں نماز پڑھاتا ہے، جو عالم مسجد کے ممبر و محراب پر کھڑے ہو کر قال قال رسول اللہ کا واعظ سناتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، دین کا فریضہ انجام دیتا ہے، تم اس عالم کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو، تم اس عالم کے بارے میں اناپ شناپ بولتے ہو، اللہ رب العالمین کا عذاب طے ہے، تم صبر کرو، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ میں ایک واقعہ آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، بہت مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب ہندوستان آزاد ہوا، آزاد ہونے کے بعد کچھ لوگوں کا خیال یہ بنا کہ ہم دھرم کے آدھار پر، مذہب کے آدھار پر ایک اپنا ملک بنائیں گے۔ چنانچہ ہمارا پڑوسی ملک پاکستان یہ دھرم کے آدھار پر اور مذہب کے آدھار پر بنا ہے، لیکن اس وقت دھرم کے آدھار پر ملک بنانے میں سب سے زیادہ مخالفین، سب سے زیادہ اختلاف کرنے والے جو حضرات آتا ہے ان میں سر فہرست حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا نام آتا ہے، جو حضرت شیخ الاسلام ہندوستان کی آزادی کے لیے مالٹا کے جیل میں گزارا، انگریزوں کو اس ملک سے بھگایا اور ہندوستان کی آزادی کے لیے بہت محنت و مشقت کی۔ انہوں نے سخت الفاظ میں اس کا وروध کیا کہ ہم ہندوستان کو تقسیم ہونے نہیں دیں گے، خصوصاً مذہب کے آدھار پر، دھرم کے آدھار پر ہم ہندوستان کو تقسیم اور بٹنے نہیں دیں گے، کیونکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر ہندوستان تقسیم ہو جائے گا، اگر ہندوستان کے مسلمان بڑھ جائے گا تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی طاقت کمزور پڑ جائے گی۔ چنانچہ آج حال یہی ہے کہ آج ہندوستان کی مسلمانوں کی جو طاقت کم ہے، اس بنا پر کہ پاکستان ایک الگ ملک بن گیا ہے اور وہاں اس وقت سارے مسلمان چلے گئے، کچھ بچے کچے مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے جو ہم آج یہاں آباد ہوئے ہیں۔ اگر ہم ایک ساتھ رہتے تو ہماری میجورٹی ہوتی، ہماری طاقت ہوتا اور ہم پھر جس طرح 400-500 سال اس دیش پر حکومت کیے تھے پھر ہم حکومت کرنے کے قابل بنتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوا اور ہندوستان تقسیم ہو گیا، ملک اور مذہب کے آدھار پر ایک الگ ملک بن گیا جس کو ہم آج پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ تو جب انہوں نے وروध کیا، وروध کرنے کے بعد کچھ دنوں بعد انہی کا ایک سفر ہوا پنجاب میں۔ جس طرح ہندوستان میں پنجاب ہے اسی طرح پاکستان میں بھی پنجاب ہے جس کو اتری پنجاب کہا جاتا ہے، وہاں سفر ہوا اور چونکہ اس وقت جو مسلمان پاکستان چلا گیا تھا وہ لوگ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے سخت مخالف تھے، اس لیے کہ انہوں نے تقسیم کے قائل نہیں تھا، تقسیم کا وروध کیا تھا، جس بنا پر ان کے مخالفین وہاں ہیں۔ تو حضرت اپنے مرید حفظ الرحمن سہواری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پنجاب کا سفر کیا۔ جب پنجاب کے اسٹیشن پر اترنے کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ آپ کے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں، آپ کی توہین کر رہا ہے اور ان میں سے کچھ لوگ آپ پر پتھر مارنا شروع کیا۔ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ پیچھے کھڑے ہو گئے اور حضرت حفظ الرحمن سہواری رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الاسلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور جتنا پتھر آ رہا تھا ان لوگوں کی طرف سے حضرت حفظ الرحمن سہواری رحمت اللہ علیہ نے سب اپنے جسم پر لے لیا۔ جب اس طرح کا معاملہ پیش آیا ان لوگوں میں سے ایک شخص نکلا اور انہوں نے
पूरे जिस्म के कपड़े को उतार कर नंगा नाचना शुरू किया, इस बिना पर कि हज़रत शेखुल इस्लाम की तौहीन की जाए। उन्होंने तक़सीम का विरोध किया था, उन्होंने तक़सीम की मुखालफत में बात किया था, जिस बिना पर उनकी तज़लील की जाए, उनको रुस्वा किया जाए, उनकी तौहीन की जाए। तो उन्होंने शरे आम स्टेशन पर अपने जिस्म का कपड़ा उतार कर बिल्कुल नंगा नाचने लगा। जब ये मंजर हज़रत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने देखा, शर्म के मारे सर को झुका लिया कि मैं एक आलिम हूँ, मैं एक कौम का रहबर हूँ, मैं एक आलिम की हैसियत से यहाँ आया हूँ, लेकिन मेरे साथ ये सलूक किया गया, मेरे सामने नंगा होकर नाचने लगा ताकि मुझे तौहीन किया जाए, मेरी बेइज्जत की जाए। हज़रत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के दिल में बहुत चोट पहुँची। उसके बाद सफ़र नहीं किए, वापस हिंदुस्तान आ गए। कुछ दिनों के बाद उसी पंजाब के शहर में सिखों का कब्जा हुआ और सिखों ने जो आदमी नंगा नाचा था उसके घर के लड़कियों को, मस्तूरात को नंगा करके बाहर निकाला और उसके घर के सारे मर्द औरत को सरेआम बाजार में नंगा किया। तो नंगा करके जिस तरह उन्होंने हज़रत शेखुल इस्लाम की तौहीन में नंगा हुआ था, सिखों ने उसका बदला इस तरह लिया कि उनके घर और परिवार वालों को भी सरेआम बाजार नंगा कर दिया। तब वो आदमी कहता है कि शायद मैंने जो हज़रत शेखुल इस्लाम की तौहीन के लिए नंगा हुआ था, उसी का अज़ाब अल्लाह रब्बुल आलमीन आज सिखों के ज़रिए मुझे दे रहा है कि सिखों ने मेरे साथ और मेरे पूरे घर वालों के साथ ये बर्ताव किया। और अल्लाह का ये अज़ाब है कि मैंने एक आलिम की तौहीन की थी, मैंने एक मुहद्दिस की इहानत किया था, मैंने एक मुफ्ती का तज़लील किया था, जिस बिना पर अल्लाह की अज़ाब आई और मैं अपने पूरे परिवार के साथ सरेआम बाज़ार में मुझे नंगा होना पड़ा, मुझे नंगा करके सरेआम बाज़ार में घुमाना पड़ा। इसीलिए उलमाओं की तौहीन नहीं करनी चाहिए, उलमाओं की तज़लील नहीं करनी चाहिए, उलमाओं की इज्जत करनी चाहिए, उलमाओं के साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। मुझे चंद रोज़ पहले हमारे उस्ताद मोहतरम एक चीज़ दिखाया था कि उसमें एक बात लिखा हुआ था कि हम सब जानते हैं यूरोप का एक मुल्क है जिसको स्पेन कहा जाता है। ये स्पेन एक वक्त ऐसा था कि जिस पर 600 साल लगातार मुसलमानों ने हुकूमत किया। तो हमारे हिंदुस्तान के जो आरएसएस का संगठन है, इस संगठन के कुछ लोगों को इस संगठन की तरफ से स्पेन भेजा और भेजने का मकसद ये था कि तुम स्पेन में जाकर देखो कि जिस मुल्क पर 600 साल मुसलमानों की हुक्मरानी रही है, जिस मुल्क पर मुसलमानों का कब्ज़ा 600 साल तक रहा है, आज वहाँ इस्लाम का नामो निशान बाकी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमारत के खंडरात पड़े हुए हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। माजरा क्या है? उन लोगों ने ऐसा क्या किया था कि जिसकी बिना पर आज स्पेन से इस्लाम का एक आदमी भी नहीं निकलता है सिवाय इस्लामी बड़े बड़े खंडरात के, इस्लामी बड़ी बड़ी इमारत के। तो आरएसएस वालों को स्पेन के लोगों ने जवाब दिया, जो अब के स्पेन के लोग हैं, जो यहूदी और नसारा है, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने मुसलमानों के ज़वाल के लिए, स्पेन से मुसलमानों के और इस्लाम के खात्मा के लिए जो काम अंजाम दिया वो ये था कि हमने आवाम के दिल में उलमाओं की नफ़रत डाल दी, उलमाओं की नफ़रत आवाम के दिल में डाल दी, आवाम से उलमा को अलग कर दिया, आवाम से उलमाओं की मोहब्बत को ख़त्म कर दी, उलमाओं की तौहीन आवाम के दिल में डाल दी कि तुम आवाम की तज़लील करो, तुम उलमाओं की तहक़ीर करो। ये बात हमने आवाम के दिल में डाल दी, जिस बिना पर इसी तज़लील और तहक़ीर को हथियार बनाकर, उलमाओं की नफ़रत को हथियार बनाकर हमने इस्लाम का सफाया किया है स्पेन से।